पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों में हर साल स्मॉग से मामूलात जिंदगी धर्म भरम होते हैं। इससे निपटने के लिए दोनों मुल्कों की हुकूमतें क्या इकदाम उठा रही हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। पाकिस्तान में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस महीने के पहले 11 दिनों में से 5 दिन 400 से ऊपर रहा, जिसका मतलब है कि आलूदगी की ऊंची सतह के बायस वहाँ की हवा इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। गुज़िश्ता कई दिनों से लाहौर में स्मोक की वजह से कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि अमरीका के खिलाई इदारे नासा की सेटेलाइट से ली गई तस्वीर में इलाके को धुएँ और धुंध के बादलों में घिरा देखा जा सकता है। लाहौर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब है, लेकिन इतना नहीं जितना लाहौर में है। इस्लामाबाद और दिल्ली दोनों ही भारतीय पंजाब में जलाई जाने वाली फसलों को इसकी वजह करार दे रहे हैं, लेकिन भारत के पंजाब आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ऐसा कोई साइंसी मुतालिया नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि भारतीय पंजाब के देहातों में फसलों की बाक़ियात को लगाई जाने वाली आग से ही लाहौर और दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी होती है। इस मौसम में पाकिस्तानी इलाकों में भी फसलों की बाक़ियात को आग लगाई जाती है। कुछ माहिरीन के मुताबिक लाहौर के गिरदोनवाह में लगे कारखाने भी स्मोक की एक बड़ी वजह हैं। वजह कोई भी हो, इंसानी सेहत और माहौल दोनों ही इससे तबाह हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इस सूरत हाल के बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असरात पर तशवीश का इजहार किया है। तालीमी इदारे बंद हैं और लाहौर में हाई कोर्ट कारोबार जल्द बंद करने का कह रहा है। पाकिस्तान में स्मोक का मसला गुज़िश्ता कई सालों से मौजूद है और अब तो उसे एक मौसम के तौर पर भी जाना जाता है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक और इस एयर क्वालिटी की वजूहात क्या हैं, सनती अखराज इसमें कितना हिस्सा डाल रहे हैं और इससे इंसानी सेहत कैसे मुतासिर हो रही है। VOA उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। मौसमियात के आलमी इदारे WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा साल दुनिया की तारीख का गर्म तरीन साल है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि 2015 से 2024 के 10 साल दुनिया के रिकॉर्ड शुदा दर्जा हरारत के गर्म तरीन 10 साल होंगे। ग्लेशियर्स का पिघलना, समंदरों के दर्जा हरारत में इजाफा और शदीद मौसमी तब्दीलियाँ दुनिया भर में मईशतों और माशरों को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान का सकाफती और तारीख़ी शहर लाहौर, जहाँ स्मोक की वजह से हर साल मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होते हैं, वहाँ मकामी और सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं समन खान से, जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। समन, स्मोक कितनी शदीद है और आम लोग इससे किस तरह मुतासिर हैं? शुक्रिया फायजा। इस वक्त मैं लाहौर की एक मसरूफ तरीन शाहराह है कलमांडर पास, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर फिरोजपुर रोड, जेल रोड, गार्डन टाउन और बहुत से इलाकों से जो ट्रैफिक है उसका गुजर होता है। तो आप शायद मेरे पीछे देख सकती हैं कि इस वक्त ना सिर्फ हम स्मोक को देख सकते हैं बल्कि इसको महसूस भी कर सकते हैं। महसूस इस तरह कर सकते हैं कि जो सांस लेने में एक मसले का एहसास हो रहा है कि प्रॉपर सांस नहीं लिया जा रहा, आंखों में एक चुभन का एहसास है। मौसम देखने में समटाइम बहुत खूबसूरत भी लगता है, ऐसा लगता है कि शायद फोग है, क्योंकि स्मोक से पहले तो जो लाहौर में कॉन्सेप्ट था वो सर्दी के मौसम में फोग का ही होता था, तो लगता था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अब ठंड आने वाली है। लेकिन ये देखकर जो है वो शहरी खासे परेशान है कि ये फोग नहीं है बल्कि स्मोक है, क्योंकि माहिरीन माहौलियात ऐसा बताते हैं कि जब फोग होती है तो जो हमारे AQI मॉनिटर्स हैं उसमें वो बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है, उसमें AQI आपका अप नहीं जाता क्योंकि वो बिल्कुल प्योर उसके पार्टिकल्स होते हैं। और स्मोक की पहचान ही ये है कि आपका AQI लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वक्त तो लाहौर में खैर स्मोक की सूरत हाल है और इस हवाले से हम बहुत सी रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं। हमने बहुत से एक्सपर्ट से भी इस हवाले से बात की है कि जो लाहौर में स्मोक है इसकी असल वजूहात क्या है। तो इस पर तो हम बहुत सी बात कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो भट्टे हैं जहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, पायरोकार्बन जलाया जा रहा है, कोयला जलाया जा रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो एक एलिमेंट है ही। अच्छा समन ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम उठाए गए हैं और क्या आम लोगों का उनका कोई फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है? जी मैं आपको कुछ फिगर्स बता देती हूँ फायजा। इसमें ऐसा है कि अभी तक जो महकमा
ماحولیات پنجاب ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ 1 اکتوبر سے اب تک تقریباً 468 اینٹوں کے بھٹے اور 45 انڈسٹریل یونٹس کو مکمل طور پر مسمار کیا گیا ہے. وہ اینٹوں کے بھٹے اور وہ انڈسٹریل یونٹس جو قطعی طور پر بھی اس پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہے تھے جو کہ محکمہ ماحولیات پنجاب کی جانب سے بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہی 43 دنوں کے دوران 832 انڈسٹریل یونٹس کو بند کیا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے اور 117 اینٹوں کے بھٹوں کو بھی سیل کیا گیا ہے. اور چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ٹریفک ہے، جو ابھی میرے پیچھے بھی بہت ایک ہائی آپ ٹریفک کہہ سکتی ہیں اس وقت لوڈ ہے سڑکوں پر، تو اس کو بھی پنجاب بھر میں جو ہے 34,449 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی انسپیکشن کی گئی اور اسی دوران 11,939 گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور 1956 گاڑیوں کو بند کیا گیا. تو یہ ایک جو ہے کچھ انتظامات ہیں جو گورنمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو تو یہی پریشانی ہے کہ جو وہ فیل کر رہے ہیں اپنی صحت پر، اس کے اثرات اسی سے انہیں بہت شکریہ سمن ہمیں اپڈیٹ کری تھی کہ لاہور میں اس وقت اسموگ کی کیا صورتحال ہے اور گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے اور لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. آپ کا بہت شکریہ. بھاورین قندہاری نئی دہلی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ماحولیات کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ دہلی اور بھارت کے دوسرے علاقے اسموگ کے ایشو سے کتنے متاثر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا صورتحال ہے بھارت کے متاثرہ علاقوں میں اسموگ کی وجہ سے؟ کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں؟ ہاں جی شکریہ جی. بہت اسموگ اب ہماری ایک روز کی زندگی کی ایک حقیقت بن چکی ہے. اینڈ اب ہم یہ جو جب ہم ونٹرز میں آتے ہیں تھوڑا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اس ٹائم پھر ہوا کا رخ ستھر ہو جاتا ہے اور جو جتنا PM2.5 ہے اور باقی PM10 وغیرہ ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں تو اس کر کے وہ نظر بھی آتے ہیں اور وہ ونڈ ان کو جیسے نارمل ڈیز میں لے کر جاتی ہیں وہ ستھر رہ جاتے ہیں. سو اس لیے پھر وہ بہت ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور ساری جو آپ سوال کیا آپ نے کہ جیسے اب دلی NCR تو ہے لیکن یہ جو ہم ہمیشہ پولوشن کو ایک دلی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ صرف دلی ہی نہیں ہے. اب یہ آس پاس کے اسٹیٹس ہمارے جو اتر پردیش ہے، ہریانہ ہے، راجستھان ہے، ایون جتنے ہمارے جس کو ہم NCR کہتے ہیں سارے سبربز ہیں وہاں پر. سو یہ ایک حقیقت بن چکی ہے. اور ایئر پولوشن صرف نارتھ تک بھی نہیں ہے، ایئر پولوشن ساؤتھ بھی میں بھی ہے. ہر جگہ اب بہت طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ ایئر پولوشن از ناٹ اباؤٹ ڈیلی. سو وہی چیز ہم اب جو دیکھ رہے ہیں اینڈ وی ہیو اے گریٹ sympathy for لاہور کے وہاں پر اتنا یہی جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے ویسے ہی اب وہاں پر جاری ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سیکھ ہے کہ ایئر پولوشن کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. چاہے وہ ہماری انٹر اسٹیٹ ہے یا گلوبلی ہے، یہ ایئر پولوشن کو کوئی روک نہیں سکتا. سو اسی لیے اگر آپ اپنے ایمیشنز نہیں روکیں گے تو پولوشن ساتھ کے اسٹیٹس اور کنٹریز میں جائے گی ہی. اچھا بھاورین، بھارت کے جو لوگ ہیں وہ بھی کئی سالوں سے اسموگ کے تجربے سے گزر رہے ہیں. بھارتی حکومت نے جو اقدامات ابھی تک اٹھائے ہیں کیا ان کا کوئی اثر ہوا ہے یا سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی مشکل ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک سوچ جو سب سے پہلے جو بدلنی ہے کہ ہم جو ٹیکنو فکس ہے نا، جیسے ہم جو ٹیکنیکل چیز کو ہم زیادہ مہتو دے رہے ہیں وہ جانا پڑے گا. اس کو بدل کر ہمیں جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، جو انسٹیٹیوشنل چینجز ہیں وہ لانی پڑیں گی. اپنے پالیسی میں جو سسٹمک چینجز ہیں وہ لانے پڑیں گے. جیسے یہ سب چیزیں، اور آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر کیونکہ میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے لاہور کے بعد بھی یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ اینڈ آرٹیفیشیل رین اور واٹر اسپرنکلنگ، یہ سب چیزیں، یہ سب ایک ایڈ ہاک ایک جو ہوتا ہے جو جیسے تم ایک دم سے کوئی چیز ریئیکٹیو میجرز ہیں، یہ وہ ہے. لیکن آپ کو جو لانگ ٹرم میں ایئر پولوشن کو روکنا ہے تو آپ کو صرف ایک ہی چیز ہیلپ کرے گی، جو آپ نے ایمیشنز کو جہاں ان کا سورس ہے وہاں سے ہی ان کو کم کرنا ہے اور بند کرنا ہے. وائلیشنز نہیں ہونے دینے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ویہیکولر ہے، چاہے کنسٹرکشن ہے، چاہے بایو ماس ہے، ویسٹ ہے. سو یہ سارے جتنے آپ کے بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ یہ
हमारे पॉलिसी से शुरू हो और फिर उसको ज़मीन पर अमल किया जाए, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कोर्ट्स भी बहुत कुछ कह रहे हैं और ये बात नहीं है। अच्छा भावरीन, क्विकली समझदार से समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, भाव लेकिन हाँ जी। जी भावरीन, एंड में बहुत क्विकली कमेंट आपसे मैं जानना चाहूँगी। भारतीय पंजाब का ये कहना है कि पंजाब में जलाई जाने वाली फसलें इसकी वजह नहीं है, क्या आप मुत्तफिक हैं, क्या आप एग्री करती हैं इस आर्ग्यूमेंट से? वेल, लाइक आई सेड कि एयर पोल्यूशन की बाउंड्रीज नहीं है। आई कैन, जब विंड्स थी तो जब अभी हमारी तरफ जब अभी स्टबल बर्निंग पंजाब के जो दिखाने शुरू हुए थे, अभी विंड्स इधर दिल्ली की तरफ नहीं आ रही थी, उस टाइम में ज़्यादा स्टबल पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रही थी और वो पंजाब को इफेक्ट कर रही थी। वो वहाँ तक जो ऑलमोस्ट जो एयर पोल्यूशन जो 30% पंजाब की पोल्यूशन है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है। 30% जो बांग्लादेश की हवा है वो इंडिया से होके जा रही है। सो ये तो होगा, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट ये मोर देन द अदर्स हमें सबसे पहले अपना ख्याल करना है और सब कंट्रीज को देखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स हाई टाइम कि हमें एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए जो सब लोग जिस पे अमल करें और उस पे भी काम हो, क्योंकि इसको सिर्फ हम अपने एक, और जैसे मैं देश क्या बोल रही हूँ, स्टेट का भी बोल रही हूँ कि दिल्ली की एक प्रॉब्लम नहीं सारे नहीं रह सकते, नहीं सारे नेबरिंग पूरे कंट्रीज देश को, की है। तो आपका ये कहना है कि सारी सारे countries को नेबरिंग इकट्ठे आना कंट्रीज को मिल के इस मसले का हल हाँ जी। निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। भावरीन कंदहारी हमें सिचुएशन से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। लाहौर कई दिनों से मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ रहा है। स्मोक का शहरियों के सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आलूदा फ़िज़ा दमे समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की ज़िंदगी और भी मुश्किल बना रही है। हुक्काम स्मोक से महफूज रहने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने को कह रहे हैं? नवीद नसीब ने अपनी इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की। आजकल जो स्मोक की ज़्यादा रेशो हमारे सामने दिखी जा रही है, हम लोग इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनको आई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आई इरिटेशन हो रही है, स्किन इरिटेशन हो रही है, लंग्स के इश्यूज़ के साथ हमारे पास ओपीडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट करने लग गए हैं और हम लोग जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमें दुश्वारी आना शुरू हो रही है। आजकल जो मरीज़ ज़्यादा एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं, खुश्क खांसी, सांस की खराबी, और जो वो लोग जिनको पहले से एस्थमा है उनका एस्थमा वर्स होना शुरू हुआ हुआ है। एक लेट से उनका 6-8 महीने से कंट्रोल चल रहा था, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं कि भाई हमें दोबारा सांस दवाइयाँ लेने के बावजूद भी सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे लोगों को फिर हमें दवाई बढ़ानी पड़ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं थे, उनको खुश्क खांसी प्रोलॉन्ग हो गई है, 2-2 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रही। जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं इस सिचुएशन वर्स के साथ अपनी, तो उनको हम लोग कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। सबसे पहली जो है उसमें यही है कि जितना वो इंडोर्स रह सकते हैं, अपने घर के अंदर रह सकते हैं, वो रहें। खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो कम से कम खोलें ताकि जो गंदी हवा है वो अंदर कम से कम आए और उनको इरिटेशन ना हो। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई सांस की दायमी बीमारी चल रही है, उनको कोई एस्थमा है, या कोई पेशेंट जो अभी करंटली जिसको टीबी चल रही है, या इसके अलावा कोई भी लंग्स की जो दूसरी अमराज हैं, जैसे फेफड़े सिकुड़े हुए हैं या किसी को सीओपीडी है, तो इन लोगों को तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये लोग, एक तो यह है कि अपनी अद्वियात जो है वो खुसूसी तौर पे इस्तेमाल करें। इन दिनों में इन्हेलर या बाकी जो अद्वियात डॉक्टर ने तजवीज़ की हैं वो प्रॉपर तरीके से लें, और सेकेंडली मास्क पहन के रखें। इन लोगों को टीबी का मसला है, उनको भी हम यही सिचुएशन से बचने के लिए कहते हैं कि बाहर कम से कम जाएँ। जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल पे हज़रात जो हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं, घर के काम के लिए जा रहे हैं, उनको भी ये कहते हैं कि मास्क पहनें प्रॉपर तरीके से। जो हेलमेट पहनते हैं उसके नीचे कपड़ा ज़रूर लगाएं ताकि जो है हवा जो अंदर आती है उसका किसी हद तक जो मिट्टी का लेवल है वो कम से कम हो। लेट से एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, तो उसका डायबिटीज़ अगर कंट्रोल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको स्मोक की वजह से कोई रेस्पिरेटरी इलनेस साथ में ऐड हो गई, उसकी वजह से उसका डायबिटीज़ कंट्रोल भी ऊपर नीचे हो सकता है। कोई सांस की बीमारी लगी, कोई सांस का इन्फेक्शन हुआ, तो उसके साथ उसका डायबिटिक कंट्रोल भी ऊपर नीचे हो सकता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, जब उनके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सांस के मसले आ रहे हैं, उनको फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकिलाइटिस और ये सांस जकड़ा जाता है, तो उस सिचुएशन में अक्सर हमें स्टीरॉयड की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल एंटी एलर्जी दवाई जो है वो इतना काम नहीं दे रही होती।
تو جب اسٹیرائڈ ان کو دیا جاتا ہے تو ہم ایک سچویشن اس میں ارائز ہوتی ہے کہ ان کی جو BSR لیولز ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، جن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر ان کو مزید سمٹمز آنے کا ڈر ہوتا ہے، جو کہ سیریس ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے لیے پریکاشن یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کو پرسکرائب کیے گئے ہیں اسٹیرائڈس تو وہ ڈاکٹر کی رہنمائی سے لیں، خود سے مت ان کو استعمال کریں، اور ایون ان کو جب چھوڑنا بھی ہو ان دوائی کو تو ڈاکٹر کی رہنمائی سے چھوڑیں۔ ایسے لوگ جن کو پہلے کرونا کے دوران سانس کی بیماری ہوئی تھی، کووڈ ہوا تھا، ان میں سے وہ مریض جن کو دائمی سانس کی بیماری لگ گئی تھی، پھیپھڑے سکڑ گئے تھے یا کچھ متاثر حصہ رہ گیا تھا، تو ایسے مریضوں کو تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو سمٹمز ہیں دوبارہ نہ آئیں۔ ڈاکٹر شفیق کمبو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے وہ منسلک ہیں اور ماحولیات کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شفیق صاحب۔ ہر سال اس موسم میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا لاہور اور اسموگ سے متاثرہ دیگر علاقوں میں اس سال کی صورتحال گزشتہ سال سے بہتر ہے یا بدتر ہے؟ دیکھیں، اس سال امید تو شروع میں یہ کی جا رہی تھی سپتمبر کے مہینے میں اور اکتوبر کے مہینے میں کہ مڈ تک تو یہ امید تھی کہ شاید حکومت نے بہت دعوے بھی کیے تھے اور کچھ گورنمنٹ لیول پہ ایکشن نظر بھی آ رہے تھے کہ صورتحال شاید کچھ بہتر ہو، بٹ بدقسمتی سے نومبر کا آغاز جو ہے وہ لاہور میں بڑا ہی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک ڈیواسٹیٹنگ وے سے ہوا کہ بیانڈ ایکسپیکٹیشنز۔ اتنی اسموگ لاہور میں، اتنا AQI لیول کبھی بھی اتنی برے معیار کی ہوا لاہور کی نہیں رہی جو 1000 تک کا لیول کراس کرتی رہی۔ تو پچھلے سالوں سے ڈیولپ ہوتا ہوا یہ جو کرائسس ہے وہ اس وقت لگتا ہے اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے، اور لاہوری جو ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اب تک جو اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں کیا وہ کارآمد ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا وہ درست ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو حکومتی اقدامات ہیں، حکومتیں تو پالیسیز بناتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ان پالیسیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مجھے کوئی اتنی جو ہے گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر حکومتی زعماء کے پاس بیٹھیں تو ان کی باتیں سن کے بندے کو ایک دفعہ فیلنگ آتی ہے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ پوری پولیٹیکل ویل اور اپنی آل جو ہے پاور اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہے ساری موو کے، لیکن جب آپ گراؤنڈ لیول پہ موو کرتے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ مثلا میں اس میں حوالے سے کل کی مثال دوں گا، مجھے لاہور سے کوئی تقریباً 200 کلومیٹر باہر جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے رستے میں اتنی وائلیشنز دیکھی تو مجھے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی، یعنی بھٹے بھی میں نے دیکھے جو دھواں ابل رہے تھے ایسا بلیک جس میں سوٹ کاربن نظر آ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے سڑکیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں۔ سائی وال سے اگر آپ عارف والا جائیں تو وہ کئی کلومیٹر لمبا سڑک، اس کے لیے بڑے پیمانے پہ زمین سے مٹی اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے رستے میں دیکھا کہ انڈسٹریز جو تھیں لاہور ملتان روڈ کے اوپر، وہاں سے کالا دھواں نکل رہا ہے۔ پھر سارے رستے اتنی آبسلیٹ ٹوٹے پھوٹے اسکریپ قسم کے ٹریکٹرز وہ دندناتے پھر رہے تھے۔ تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو بیانیہ حکومتی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے وہ پھر ڈگمگا جاتا ہے کہیں پہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں شاید ویسے نہیں ہیں۔ یہ بتائیے کہ حکومت کے علاوہ کیا عوام اس مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک 3 اینگل سے کی جانے والی ایکٹیویٹی ہے میرے خیال میں، جو کہ اس افریت اور اس آفت سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ حکومتی اقدامات تو سب سے اہم ہیں۔ کوئی بندہ بھی کبھی کسی فیکٹری میں جا کے وہاں پہ خود سے تو ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگوا سکتا، یا کوئی بھی جو شخص یا کوئی بھی پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ کسی بھی فیکٹری کے اندر جا کے کوالٹی کو چیک تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ اقدامات حکومت نے کرنے ہیں، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، دوسرے لیول پہ کمیونٹی انگیجمنٹ، کمیونٹی کا بڑا اہم رول ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ اگر حکومتی اینڈ پہ پالیسی امپلیمنٹیشن ویک ہے تو کمیونٹی انگیجمنٹ یا کمیونٹی کا جو رسپانس ہے وہ بھی بڑا ویک ہے۔ حکومت نے پچھلے 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، اسکولوں میں چھٹی کر دی ہے، تو جو پیرنٹس ہیں they are not ready to accept their responsibility and they are not putting their kids in the home۔ گورنمنٹ نے تو اس لیے کیا تھا کہ چلیں بچے کو لانے لے جانے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں نکلے گی، پھر بچے جو ہیں وہ اسموگ کی شکل میں یہ جو اتنا ٹاکسک اسموک ہے اس کو اپنے اندر انہیل نہ کر کے لے جائیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ بچے اسکول سے چھٹی کرنے کے بعد گلی محلے میں کھیل کود رہے ہیں بغیر ماسک لگائے ہوئے۔ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو
بالکل کسی لیول کی آفت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دھوئیں کے اندر، وہ سمجھ رہے ہیں یہ عام آگ لگی ہوئی دھواں ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کس طرح کی ٹاکسک میٹلز جو انڈسٹری کے اندر ایمیشن کنٹرول سسٹم نہ لگے ہونے کی وجہ سے فضا میں خارج ہو کے، لیڈ ہے اس کے اندر، پلمبس ہے اس کے اندر، سوٹ ہے، ڈینڈر ہے. تو جتنے یہ جو اینتھروپوجینک سورسز ہیں اس کی پولوشن کی، ایئر پولوشن کی، وہ اس کے اندر اتنی ہیویلی کنسنٹریٹ ہوئی ہے کہ اس کا ایک پف جو ہے وہ آپ کے ساتھ، جیسے بھی ڈاکٹر حضرات کی آپ نے رپورٹ دکھائی ہے، وہ جو بتا رہے ہیں حقیقت یہی ہے. اتنا خوفناک اور ٹاکسک دھواں منظر لے کر جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسموک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک گولی ہے، اور آپ نے ایک گولی مار دی تو جتنی دیر تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اتنی دیر تک شاید وہ حفاظتی اقدامات پہ نہ آئیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو گولی نہیں ہے، بیسیکلی یہ جو ہے ایک خاموش قاتل ہے جس کو کہ ہم نے مل جل کے جو ہے اس کو جس کا راستہ روکنا ہے. تیسرے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلائمیٹ ڈپلومیسی پہ جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے. دو پڑوسی ہیں ہندوستان اور پاکستان، وہ اس ایشو پہ بیٹھنے کو بالکل تیار نہیں ہے. خیر وہ تو کرکٹ کھیلنے پہ بھی تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس موقع پہ COP29 میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. حکومتیں تو سننے کو تیار نہیں ہیں. انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے 2017 سے ایک خط لکھا ہے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ آئیں مل جل کے کیونکہ ریجنل کوآپریشن کا اس کے اوپر کانٹیکٹ کر کے دونوں سائڈس پہ کنٹرول کریں، کیونکہ پاکستان کنٹرول کر لے یا انڈیا کنٹرول کر لے، مسئلہ جتنی دیر تک دونوں سائڈوں سے نہیں ہوگا یہ ٹرانس باؤنڈری ونٹر اسماگ اس ایشو کو ایسے ہی رکھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دونوں حکومتوں کو کے زعماء کو وہاں پہ بٹھا کے ان پہ دے مسٹ پٹ دیئر پریشر آن دیم، اور انہیں جو ہے پبلک جو ایک مزریز ہیں ان کو دے نیڈ ٹو میک دیم ریئلائز کہ آپ دونوں بیٹھیں اور مل جل کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. ادروائز یہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا کے بیٹھے. اچھا، آپ کے لیے آخری کوئکلی آپ کامنٹ کیجئے کہ بیجنگ اور لندن نے جس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی ماڈل پاکستان بھی فالو کر سکتا ہے؟ بالکل پاکستان، یہی تو ہمارے پاس ہوپ ہے کہ ماضی میں اگر کہیں پہ یہ آفت آئی ہے تو انہوں نے بیجنگ نے اس کو ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے اس پرابلم کو، وہ یہ جنگ جیت گیا ہے یا جیت رہا ہے. دلی اور لاہور جو ہے بدقسمتی سے یہ جنگ ہار رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے دا گریٹ اسماگ آف لندن کے کیس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے لندن میں، وہ لندن جس میں 4 دن میں 12,000 لوگ مر گئے، وہی لندن جو ہے آج دنیا کے صاف ترین ہواؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جنگ انہوں نے انسانوں نے جیتی ہے. پالیسی امپلیمنٹیشن کے ذریعے سے، کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آج لندن جو ہے وہ دنیا کی صاف ترین ہواؤں کا شہر شمار ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق کمبو، ہمیں جو ہے اپڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے رائے سے آگاہ کر رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.